الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین حاضرین، بالخصوص سٹیج پر جلوہ فروز جماعت علماء اور غیور اہل سنت و جماعت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید زیر انتظام حضرت علامہ مولانا قاری محمد سخی محمد نوری صاحب طال اللہ عمرہ خدمت دین میں پیش دکھائی دیتے ہیں، اور یہ جامعہ نوریہ جو زیر تعمیر ہے، اس کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں آج کی یہ بزم انعقاد پذیر ہے، اور عرس پاک سراج الدین والملت، شمس الدین والملت، قمر الدین والملت، سراج الامہ والآئمہ حضرت امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ تمام علماء کرام جو اسٹیج کی زینت ہیں، یقیناً اہل سنت کا فخر ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز قبلہ استاد گرامی پروفیسر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عنایت اللہ نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ علم اور علماء کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ میں چند گزارشات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے کسی چیز کا ذکر کرنا ہو تو تعارف ضروری ہوتا ہے۔ 80 ہجری میں جناب ثابت کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی نبی کی دعا لے کر آیا تھا۔ پیدا ہوتے ہی حضور کی دعا لے کر آیا تھا۔ قبلہ میں نے پڑھا ہے، جن کے عرس کے سلسلے میں آج کی یہ بزم ہے، سیدنا نعمان ان کا نام ہے، دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، میرے حضور کے قریبی زمانے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور نعمان ابن ثابت کے والد ثابت اور ثابت کے والد ہیں زوتا۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جناب زوتا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ٹھنڈا فلودہ پیش کیا کرتے تھے۔ ٹھنڈا فلودہ پیش کرتے تھے۔ جب ثابت پیدا ہوئے تو زوتا نے ان کو حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے، اے اللہ، زوتا کے بیٹوں کو اور اس کے پوتوں کو علم کے سمندر عطا فرما۔ جب باب علم کی دعا سینے سے نکلی ہو تو پھر علم کا شہنشاہ کیوں نہ پیدا ہوتا۔ سیدنا نعمان ابن ثابت جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، میرے سرکار کی حدیث پاک ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ، فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے سب کی؟ میرا خیال ہے کچھ احباب ابھی بھی اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ میری چند گزارشات ہیں آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد میں مائک نقیب محفل کے حوالے کروں گا۔ فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ لوگ بہتر ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر ہیں۔ تو میرے حضور کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ ہے۔ صحابی ہونے کے لیے رسول پاک سے روایت کرنا ضروری نہیں، دیدار بھی کافی ہے۔
تابعی ہونے کے لیے صحابی کا دیدار شرط ہے، روایت ہو یا نہ ہو۔ تابعی حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھ لے تو تابعی کہلانے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ تیرے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ نہ صرف صحابہ کی زیارت کی ہے بلکہ صحابہ سے روایات بھی کی ہیں، نہ صرف صحابی کی زیارت کی ہے بلکہ صحابہ سے روایات بھی کی ہیں، اور جن سے روایات کی ہیں سر فہرست جناب عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت واصلہ ابن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن سے روایت کی ان میں ایک روایت کے مطابق ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن سے میرے امام نے روایت کی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہ تھیں، یہ تو بعد میں ان کے شاگردوں نے لکھی ہیں، اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا قبلہ سنیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب بخاری معتبر کتب میں سے ہے۔ امام بخاری نے 22 حدیثیں ایسی ذکر کی ہیں جن پر امام بخاری کو خود فخر ہے۔ 22 حدیثیں ایسی ہیں جن پر امام بخاری فخر کرتے ہیں کہ یہ مجھ پر ان روایتوں پر مجھے فخر ہے۔ وہ ہے کیا؟ علماء جانتے ہیں انہیں سنائیات کہتے ہیں۔ سنائیات کا مطلب ہے کہ امام بخاری فرماندے نے میں نے فلاں سے سنا، فلاں کہتا ہے میں نے صحابی سے سنا، اور صحابی کہتے ہیں میں نے رسول پاک سے سنا، یعنی امام بخاری اور رسول کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں۔ یہ حدیثیں 22 ہیں جن پر امام بخاری کو فخر ہے۔ میں کہ امام بخاری کو 22 حدیثوں پر فخر ہے، وہ جو سنائیات ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ 2 واسطوں سے نہیں صرف ایک واسطے سے میرے نبی سے روایت کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے انس ابن مالک سے سنا، اور انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا۔ صرف ایک واسطے سے روایت میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حق شاری تو وہ حدیثیں جن میں 2 واسطے ہوں امام بخاری ان پر فخر کریں، اور یہ بات یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ وہ 300 صدیوں کے بعد یا 3 صدیوں کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے روایت کریں تو وہ حدیث جانتے ہیں، اور جن کا زمانہ میرے نبی کے زمانے سے بڑا قریب ہے اسے حدیث کا پتہ ہی نہیں، تیری مت ماری گئی۔ اچھا، فقہ میں ہمارے امام ہیں، کیا ہے جی؟ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ میں ہمارے امام ہے۔ سادہ لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے داتا علی حجویری سے کوئی پوچھے کہ ہاتھ نماز میں سینے پر باندھنے چاہیے کہ ناف پہ یا ناف کے نیچے، میرے داتا فرمائیں ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ ناف سے نیچے کیوں باندھتے ہیں تو میرا داتا فرمائے گا اس لیے کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی موقف ہے۔ میرے داتا فرمائیں گے میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں اپنی طرف سے بات کرتے ہیں یا ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، میرا داتا فرماتے ہیں امام اعظم جب بھی بولے گا یا اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا یا ہاتھ میں نبی کا فرمان ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جن کو میرے داتا نے بھی اپنی فقہ کا امام مانا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کشف المعجوب میں میرے داتا پیا سرکار فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تمام علماء کرام جو تشریف لا رہے ہیں میں دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ قبلہ حضرت مولانا طالب حسین فریدی صاحب تشریف لائے، میں دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ محترم سامعین وقار، میرے داتا پیا فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ باب عبدالعزیز ہے، باب عبدالعزیز سے میرے سرکار تشریف لا رہے ہیں باہر، اور میرے سرکار نے اپنے ہاتھ میں کسی بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ میرے دادا پیا فرماتے ہیں میری نظر پڑ گئی اس بچے پر، بزرگی کے اثرات ہیں لیکن میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے، بزرگی کے اثرات ہیں لیکن میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ میں نے سرکار کے قدم چومے، یہ داتا پیا کے الفاظ ہیں، میں نے سرکار کے قدم چومے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے ولی میرے نبی کے قدم چومتے رہے، اور قدم چومنا اگر شرک ہوتا تو میرے داتا پیا اس خواب کو ذکر ہی نہ فرماتے۔ کہتے ہیں میں نے لجپال کے قدم چومے اور عرض کیا حضور یہ جو آپ کے ہاتھ میں بچہ تشریف فرما ہے یہ کون ہے؟
दाता पिया फरमाते हैं मेरे सरकार ने फरमाया तेरा भी इमाम है, तेरे शहर वालों का भी इमाम है। गज क्या खोल रहा, सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा का जिक्र हो और सुन्नी ठंडे पड़ जाए, हनफी ठंडे पड़ जाए, सरकार के इमाम आजम की शान सुनकर कलेजा ठार क्या खोल रहा, सुभान अल्लाह। अगली बात इससे भी बड़ी है। दाता पिया सरकार फिर अपना तबसरा पेश फरमाते हैं, कहते हैं सरकार ने हाथ में उठाया था तो मैंने पूछा हुजूर ये कौन है? सरकार फरमाने लगे तेरा भी इमाम है, तेरे शहर का भी इमाम है। मेरे दाता पिया फरमाते हैं फिर मैंने नतीजा निकाला। दाता पिया आगे बयान फरमाते हैं, सरकार दाता अली ज्वेरी फरमाते हैं मैंने देखा, मैंने गौर किया, जिन्नू सरकार उंगली फड़ा के कुरान, तवज्जो है, जिन्नू सरकार उंगली फड़ा के कुरान और राहे हक तो नहीं भटक सकता, जिन्नू हुजूर अपनी उंगली फड़ा के कुरान और राहे हक तो हट नहीं सकता, तो जिन्हों मेरे लजपाल ने हाथ चिचाया वो हिदायत तो क्या हट सकता है? मेरे पास 5 से 7 मिनट है क्योंकि किबला खिताब फरमाएंगे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में ये बात मशहूर हो गई कि इमाम साहब हुजूर की हदीस के मुकाबले में अपने कौल पर अमल करते हैं। ये अपना कौल आगे रखते हैं और हुजूर की हदीस को जब हदीस वाहिद इनके मुकाबले में आती है तो इमाम साहब छोड़ देते हैं और इमाम आज़म अबू हनीफा अपनी बात पर अमल करते हैं। ये बात जनाब इमाम जाफर सादिक मुसलमानों के 5वें इमाम, इमाम अहले बैत सैयदना इमाम जाफर सादिक की बारगाह में पहुंची कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर की हदीस आती है तो अपना कौल पेश करते हैं। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा जब इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने यही सवाल कर दिया इमाम आज़म अबू हनीफा से, नुमान इब्न साबित मैंने सुना है कि हुजूर की हदीस के मुकाबले में आप अपना क़यास और अपनी अकल से फैसले करते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया माजरत के साथ मैं अर्ज करता हूँ, मेरी एक मेरा सवाल है, मेरी गुजारिश है, ये बताइए कि जब मोजे पहने जाते हैं सर्दियों में, मोजे चमड़े के मोजे, अक्ल ये कहती है कि उन मोजों के नीचे मशा किया जाए। अक्ल क्या कहती है? उन मोजों के नीचे मशा किया जाए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है कि मोजों के ऊपर मशा किया जाए। मेरा भी वही का कौल है और मेरी भी वही बात है जो मेरे नबी की बात है। अगर ऐसा होता कि मैं अपनी अकल से फैसले करता होता तो क़यास तो यही कहता है कि मोजे से मशा नीचे किया जाए, लेकिन मैं अपने क़यास को नहीं देखता, मैं तो हुजूर के फरमान को देखता हूँ। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा के इस कौल पर सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो ज़हन में उनके बारे में गुमान था वो साफ हुआ। फिर मेरे इमाम ने सैयदना जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीसें पढ़ी और फिक़ह की चंद बातें जनाब इमाम जाफर सादिक को अर्ज की। फिर इमाम साहब का एक लम्हा गुजरा, किसी ने पूछा इमाम साहब आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरे इमाम ने फरमाया 2 साल। क्या फरमाया? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाने लगे मेरी उम्र 2 साल है। सवाल करने वाले ने कहा इतना बड़ा इमाम हो तो हिकमत से खाली इसका जवाब नहीं हो सकता, इतनी बड़ी उम्र है, 7000 कुरान पढ़ चुके हैं, 60 हज कर चुके हैं, 40 साल एक वुजू से 5 नमाजें पढ़ चुके हैं, इतनी खिदमत दीन कर चुके हैं, झूठ नहीं बोल सकते। ये जिंदगी इतनी ज्यादा है कि कहते हैं मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। पूछा हुजूर हिकमत से खाली जवाब समझ नहीं आता? इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया मैं अपनी उम्र सिर्फ 2 साल उसी 2 साल को शुमार करता हूँ जो 2 साल मेरे इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजरे थे। मैं उसी उम्र को अपनी उम्र का हिस्सा शुमार करता हूँ। मेरी उम्र, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में जितने भी इमाम आए हैं सब ने अहले बैत की मोहब्बत से हिस्सा पाया। कोई इमाम भी अहले बैत की मोहब्बत से खाली ना रहा, हर इमाम ने अहले बैत की मोहब्बत से हिस्सा पाया है। मैंने चूंकि अर्ज किया है कि मुख्तसर वक्त है, मैं सीधा पहलू आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि बोला कुरान कहते हैं खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, अल्लाह के बंदे वो हैं जब उनसे कोई बहस करता है तो कहते हैं सलाम हो, या कहते हैं ऐसा बेहतरीन जवाब देते हैं कि बात सुनने वाला वैसे खामोश हो जाए। सलाम का मतलब ये होता है कि या तो कहे कि भाई तेरू सलाम है माफी दे, तेरा ओ रहा है तो साडा ए रहा है, या बंदा ऐसा खूबसूरत जवाब दे कि एतराज करने वाला और बहस करने वाला बहस ही छोड़ दे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप की मैयत को दफना कर आ रहे थे,
راستے میں ایک شخص مل گیا جو امام صاحب کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اس کی ارادہ اور اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ امام کو تنگ کرے۔ اتنا بڑا امام، لوگوں کے طنز سے وہ نہیں بچ سکا، ہم تو کسی باقی مولی نہیں۔ امام صاحب کا صبر دیکھیے، اس نے امام صاحب کو ابھی وقت گزرا تھا کہ باپ کی میت دفنا کر آ رہے ہیں، اور آتے ہی راستے میں اس نے سوال کر دیا امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ آپ اپنی امی جان کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں۔ کتنا بڑا جملہ تھا قبلہ! میرے جیسا کتنا ہی صابر اور شاکر ہوتا، یا تو اسے مار دیتا یا پھر میری کیفیت بدل جاتی۔ کہا ابھی باپ کی تدفین ہے، ابھی وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں، لیکن تنگ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ آپ اپنی امی کا نکاح مجھ سے کروا دیجیے۔ کتنا ہی صابر و شاکر کیوں نہ ہو، ضابطے صبر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک اسے پیغام نکاح نہ دیا جائے۔ جب میری والدہ کی عدت پوری ہو گئی تو میں آپ کا پیغام اپنی امی تک پہنچا دوں گا۔ جب میری والدہ کی عدت پوری ہوگی تو میں آپ کا پیغام اپنی امی تک پہنچا دوں گا، وہ چاہیں تو قبول فرمائے، چاہیں تو رد فرما دیں۔ امام صاحب کا اس قدر صبر و شکر سے بھرا ہوا جملہ اور ایسا تدبرانہ جملہ سن کر وہ شخص بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، اس کی روح کا سینسری سے پرواز کر گئی، وہ شخص مر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میرے صبر نے اس کی جان لے لی ہے، میرے صبر نے اس کی جان لے لی ہے۔ حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے اگر زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آئے کہ صبر کرنا پڑے تو تیرے صبر میں ایسی طاقت ہے کہ کئیوں کی جان لے لے گا۔ یہ ہمارے لیے سیدنا امام اعظم حنیفہ کی زندگی کا سبق ہے کہ اتنے بڑے اماموں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ہم کہاں بچتے ہیں۔ آخری بات علم اور علماء کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں میرے دل میں 3 شکوک و شبہات تھے۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ سبتگین میرا باپ ہے کہ نہیں۔ سبتگین تھا، سبکتگین ان کا اصل نام ہے، سبتگین بھی پڑھتے ہیں آسانی کے لیے۔ سبکتگین میرا باپ ہے کہ نہیں، یہ میرے ذہن میں تصور تھا اور شک تھا۔ دوسرا شک یہ تھا کہ جو یوم قیامت اور یوم حشر ہے یہ بپا ہوگا کہ نہ ہوگا، میرے ذہن میں یہ شک تھا۔ تیسرا گمان میرا یہ تھا کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو میری طالب علم کی اور میرے دین کے خادم کی خدمت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، یہ میرے ذہن میں شک تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ ہوا یہ کہ راستے میں رات کے دوران، سفر کے دوران رات میں آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک طالب علم اپنے مدرسے سے نکل کر کہیں کسی چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہاں سے سلطان محمود غزنوی کا گزر ہوا، دیکھا تو حالات معلوم کیے کہ یہ بچہ کون ہے۔ کہا غریب ہے، چراغ کی روشنی میسر نہیں ہے، اس لیے یہ باہر کبھی کسی کی چوکھٹ پر کبھی کسی کی چوکھٹ پر جہاں چراغ جلتا دکھائی دیتا ہے وہاں بیٹھ کر اپنے رات دن مطالعہ کر لیتا ہے، جہاں چراغ دکھتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے کارندے کو کہا کہ یہ خاص شاہی چراغ لے جاؤ اور اس بچے کو تحفتاً دے دینا اور کہنا کہ تم یہ اپنے گھر اور اپنے مدرسے میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرو، باہر نہ جایا کرو۔ وہ پیالہ دے دیا تحفتاً اس کو، کیا کیا؟ پیالہ تحفتاً اس کو، چراغ کا وہ پیالہ دے دیا اسے، چراغ جس میں جلتا تھا، کہا یہ رکھ لو اور باہر نہ جایا کرو۔ کہتے ہیں میں رات سو گیا۔ سبتگین کے بیٹے محمود غزنوی کہتے ہیں میں رات سویا، میرے سرکار نے کرم فرمایا، توجہ فرمائی آخری جملے میرے، سرکار لجپال نے کرم فرمایا اور میرے سرکار نے خواب میں 3 جملے ارشاد فرمائے۔ کتنے؟ 3 جملے فرمایا، اے سبتگین کے بیٹے، اے سبتگین کے بیٹے، تو نے میرے طالب علم کی خدمت کی ہے، میں کل قیامت تیری شفاعت کروں گا۔ تو نے میرے طالب علموں کی خدمت کی ہے تو میں قیامت کی تیری شفاعت کروں گا۔ سیدنا محمود غزنوی کہتے ہیں میں سمجھ گیا میرے لجپال دلوں کے حال سے کتنا واقف ہیں، میرے دل میں جتنے شبہات تھے وہ سارے کمپلیٹ ہو گئے، وہ سارے رفع دفع ہو گئے۔ جب میرے لجپال نے فرمایا سبتگین کے بیٹے تو میرے ذہن سے یہ شبہ دور ہو گیا۔ جب لجپال نے سند لگا دی ہے تو محمود غزنوی سبتگین کا ہی بیٹا ہے، جب میرے سرکار نے سند لگا دی۔ دوسرا میرا شبہ یہ تھا کہ حشر برپا ہوگا کہ نہ ہوگا، میرے سرکار
سرکار نے فرمایا میں حشر کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ اور تیسرا مجھے اس حدیث کے بارے میں شبہ تھا کہ طالب علم کی خدمت سے حضور کی شفاعت ملے گی، میرے سرکار نے فرما دیا تو میرے طالب علم کی خدمت کی ہے، کل قیامت میں تیری شفاعت کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو 3 شعبے تھے میرے ذہن میں وہ سارے کے سارے رفع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب علم اور دین کے خادم کی خدمت ایک ایسا امر ہے جس سے میرے سرکار واقف بھی ہوتے ہیں، اس پر کرم نوازی بھی کرتے ہیں، تجلیات بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کے اس علاقہ میں عظیم الشان مدرسہ برائے خواتین للبنات ہے نا مدرسہ جی، یہ مدرسہ بنین ہے، لڑکوں کے لیے جو مدرسہ بن رہا ہے، تو اس میں آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مخیر حضرات جتنے بھی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ میں لائیے گا اور خادمین دین کی خدمت کے سلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنیے گا۔ خالق کائنات میرے یہ جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قاری سخی محمد نوری صاحب زیدہ شرف ہو کی اس سعی کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بوٹا انہوں نے اہل علاقہ کے لیے لگایا ہے تاکہ ہمیں قیامت شاد و آباد رہے، کھلتا رہے، بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور آپ کی نسلیں اس کا پھل دیکھیں، علاقے میں علماء کی رونق دیکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔